نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان سے افضل ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار ہیں۔ علی الاطلاق آپ سے کوئی بھی افضل نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں سے۔ آپ نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں جن کو بیان کرنا، جمع کرنا مشکل ہے۔ آپ کی امت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ امت اپنے دور میں اور پچھلی تمام دور کی امتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آنی، لہٰذا کوئی امت بھی اس امت سے افضل نہیں ہو سکتی۔ لیکن امت کو یہ فضیلت کب حاصل ہوگی؟ جب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں امت کے حوالے سے، جب وہ ان کا دھیان کرے گی، جب وہ ان کے مطابق زندگی گزارے گی، تو امت کو یہ فضیلت اور یہ مقام جو اللہ نے دیا ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر امت اپنے ہی نبی کے حقوق کا دھیان نہ کرے، اپنے ہی نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو فضیلت دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے دور کی اور پچھلے تمام لوگوں پر، پچھلی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی ان کے دور کے جو لوگ تھے اور پچھلی تمام قومیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پھر جب بنی اسرائیل نے اس فضیلت کا پاس نہیں کیا، جو اس کے تقاضے تھے وہ تقاضے پورے نہیں کیے، اپنے نبیوں کے ساتھ جب انہوں نے نبیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، نبی کوئی حکم دیتے آگے سے سوال کر کر کے ناک میں دم کر دیتے، اتنا سوال کرتے کہ وہ اصل میں عمل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو، اللہ نے کہا تھا، اللہ کی وحی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اتنے سوالات کیے، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آخرکار انہوں نے گائے ذبح کر دی، لیکن وہ لگتا تھا کہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ اپنے رسولوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کس طرح ان کی تکذیب کی، اور کئی رسولوں کو علیہ باللہ انہوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا وہ مقام ان کا برقرار نہیں رہا۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر ایسی ذلت اور مسکینی طاری کر دی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت طاری ہو گئی۔ یہی حال اگر یہ قوم جس کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے جو ان کو اب فضیلت دی ہے علی الاطلاق، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لیکن یہ مشروط ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا اور اپنے رسول کے مقام کا دھیان کرنا۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں ہم ان کا دھیان نہیں کریں گے، اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہم جتنا مرضی بیان کر لیں، میں نے کہا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، مکمل ہی نہیں کر سکتے انہیں۔ لیکن ہمارا مقام کب برقرار رہے گا، ہماری افضل امت والی حیثیت کب برقرار رہے گی؟ آپ کے فضائل بیان کرنے سے صرف وہ حیثیت برقرار نہیں رہے گی،
اگر ہم اپنے اینڈ پہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں سب سے ذلیل بھی کر دیں گے. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بڑا ہی بلند مقام دیا ہے لیکن پھر ہم نے انسان کو سب سے ذلیل بھی کیا ہے. پھر انسان جو ہے وہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو ہم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے پچھلے خطبہ میں کچھ گزارشات پیش کی تھی، انہیں کو کچھ آگے بڑھاؤں گا. میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا نبی کا حق جو ہمارے اوپر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانیں. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نہیں مانتا تو ایمان ہی نہیں ہے اس کے بغیر. چاہے اس کا اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، جنت جہنم پر ایمان ہو، ہر چیز پر ایمان ہو، جب تک وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہے والعیاذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عاجز ترین بندہ مانا جائے، کہ آپ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، آپ سے زیادہ اللہ کی بندگی کسی نے نہیں کی. یہ نبی کا حق ہے اور ہمارے کلمے کا حصہ بھی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا تشہد کے اندر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عاجز بندہ مانا جائے، آپ میں خدائی صفات بیان نہ کی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات بیان کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، یہ کوئی اپنے نبی کے ہم فضائل بیان نہیں کر رہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا بندہ قرار دیا ہے، اپنا رسول اور اپنا بندہ قرار دیا ہے، یہ اس کے سری منافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ احترام کیا جائے، آپ کی توقیر کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کو عام لوگوں کی طرح مخاطب نہ کیا جائے، آپ کے احکامات کو عام لوگوں کے احکامات کی طرح، عام لوگوں کے فرمانات کی طرح نہ سمجھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اگر عمل نہ کیا جائے اور اس کو ہلکا سمجھا جائے تو یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے والعیاذ باللہ. نبی کا حکم یہ عام انسان کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو نبی کے حکم کو عام لوگوں کے حکم کی طرح، یا ہم میں سے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، لوگوں میں سے ماں باپ ہیں یا حکمران ہیں، ان کے حکم کی طرح نہیں سمجھنا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور میں نے ذکر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عام لوگوں کے حکم کی طرح سمجھے، اس کی پرواہ نہ کرے تو کفر کا خدشہ ہے. یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. 3 پارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. بہت غور طلب آیت ہے، توجہ کرنے والی آیت. کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر لوگ پھر گئے اللہ کی اطاعت کرنے سے، رسول کی اطاعت کرنے سے، فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے. اب یہاں اللہ رب العالمین نے کفار کا ذکر فرمایا، اس میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے یہ کفر ہے اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے. اور بعض آیات میں تو فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، ان کو عام لوگوں کی طرح سمجھو گے، تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے. سورہ محمد علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورت ہے پورے آپ کے نام کی، اس میں یہ آیت کریمہ موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. ایک حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو، ایک حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یہ کوئی الگ تیسرا حکم نہیں ہے.
اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں ہوگا تو سارے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں، سارے اعمال باطل ہو سکتے ہیں. تو نبی کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو سب سے زیادہ مقام دیا جائے، سب سے زیادہ احترام دیا جائے، نبی کی ذات کو بھی اور نبی کے حکم کو بھی. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، یہ لوگ پکے مومن ہیں قرآن کریم کے مطابق. جن کا رویہ یہ ہو کہ اللہ کی بات آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے ان لوگوں کے دل کو ٹھونک بجا کر اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے. سورہ حجرات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کر دیتے ہیں، اپنی آواز کو دبا دیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے. یہ تقوی کے امتحان پر ان کے دل پوری طرح کامیاب ہیں. اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے اور اللہ نے ان کو 100% پاس کر دیا ہے. جو نبی کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اپنی آواز دبا کر رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہیں تھا. اور آپ کے بعد، آپ کے فوت ہونے کے بعد، اب آپ کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے تو آپ کے حکم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آنے کے بعد عقل کے گھوڑے دوڑانا، قیاس کرنا، اپنی عقل کو استعمال کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی توقیر یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خدائی صفت قرار دیں. یہ آپ کے فرمانات کے مخالف ہے. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے اس طرح فضیلت نہ دو، میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نورانی مخلوق قرار دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ سمجھنا، یہ بھی آپ کے احترام کے منافی ہے. یہ کوئی آپ کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی کہ ہم کہیں کہ آپ انسان ہی نہیں تھے، آپ بشر ہی نہیں تھے. ہم کہ آپ تو فرشتہ تھے یا آپ تو نور ہیں، نورانی مخلوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، آپ بشر ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا. یوحا الیہ، مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اور عام نبی اور عام رسول نہیں ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں. آپ اپنی اصل کے اعتبار سے بشر ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ قرار دینا، نورانی مخلوق قرار دینا، یہ آپ کی شان کے منافی ہے، آپ کے احترام کے منافی ہے، یہ آپ کی فضیلت نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت واضح کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل تھے تو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو حکم دیا. ابلیس بھی موجود تھا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے اس فضیلت کو نہ مانا. وہ کہنے لگا میں زیادہ افضل ہوں. یہ فضیلت کی بات ہے، یاد رکھیے.
اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوتی فرشتہ قرار دینا یا آپ کو نورانی مخلوق قرار دینا، یہ آپ کا مقام فروتر کرنے کے مترادف ہے، یہ آپ کا مقام کم کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کا مقام تو بلند ہے، اللہ نے بلند رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام کرنا چاہیے جس احترام کا ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہی آپ کا حقیقی احترام ہے۔ اپنی طرف سے آپ کا احترام بنا لینا کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو آپ کا احترام ہوگا، یہ بات کریں گے تو آپ کا احترام ہوگا، نہ وہ بات قرآن میں ہو نہ وہ بات حدیث مبارکہ میں ہو، بلکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو، یہ آپ کا احترام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی ہے اس بات کی کہ آپ فرشتہ ہیں، آپ نورانی مخلوق ہیں۔ قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے، سورہ انعام کے اندر اور کئی صورتوں میں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ اپنے خزانوں کے خود مالک ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ تو نہیں ہوں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہیں، نورانی مخلوق ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں جو اللہ کی صفت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ آپ حاجت روائی فرماتے ہیں، نہ آپ مشکل کشائی فرماتے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ یہ آپ کا احترام نہیں ہے کہ ہم یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کریں اور آپ کی شان میں وہ قلابے ملائیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ آپ کا احترام نہیں ہے۔ یہی کام کرنے سے یہود و نصارہ اللہ رب العالمین کے ہاں مبغوض بنے، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے مقام سے نیچے اتار دیا۔ یہی کام تو انہوں نے کیا تھا، اسی کو تو غلو کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو غلو سے منع کیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اللہ کے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، ان میں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان میں اللہ کی صفات نہیں ہیں۔ یہی کام ہم اپنے نبی کے حوالے سے کریں تو یہ غلو ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے جو ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا احترام اور آپ کی شان بیان کرنے کے لیے وہ چیزیں بیان کریں جو کتاب و سنت میں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کے منافی ہیں۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے اگر ہم کوئی ایسی فضیلت بیان کریں جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو بلکہ قرآن و سنت کے منافی ہو، یہ فضیلت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یاد رکھیے۔ بلکہ اگر ہم ایسی کوئی کوشش کریں تو گویا کہ یہ اللہ پر بھی الزام ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام ہے کہ اللہ نے تو یہ فضیلت بیان نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کو فضیلت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی وحی جو آپ پر نازل ہوئی آپ نے اس کو چھپا کر نہیں رکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا ہے، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فضائل جو آپ کے تھے وہ چھپا لیے، بیان نہیں کیے؟ اب امت کا یہ کام ہے کہ امت خود غور کر کے نقطہ رسی کر کے کچھ فضائل بیان کرے جو نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر الزام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تو وہ فضائل بیان نہیں کر سکے جو ہم میں سے بعض لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت مومن کے اللہ سے ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ شدید ہیں محبت میں اللہ سے۔ اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہو سکتی۔
اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی سے ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی سے نہیں کرتا تو اس شخص کا ایمان ناقص ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انسان کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار یا تو والدین ہیں یا اولاد ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں تمام لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے نزدیک والدین سے، اولاد سے، سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ والناس اجمعین کے اندر انسان کی اپنی جان بھی آ جاتی، انسان کی اپنی جان سے اس کی جان قربان ہو جائے، نبی کی ذات پہ حرف نہ آئے، یہ نبی کی محبت ہے۔ اور جب تک یہ محبت نہ ہو کسی انسان کے دل میں، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر نفاق نہیں تھا۔ صحابہ کرام جو دل کے اندر ہوتا تھا وہی ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو بڑا ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نبی سے محبت ان کے دل میں آئی، اور وہ کہنے لگے کہ میں اس محبت کا اظہار کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سامنے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں جہاں تک میری جان کا معاملہ ہے بس میری جان مجھے زیادہ محبوب ہے، میری اپنی جان کے علاوہ آپ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عمر، اس طرح تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان تو تب مکمل ہوگا جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی سے محبت جان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ پھر مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان بھی قربان کر دوں گا آپ کی محبت کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے آپ کے ہر امتی پر کہ آپ کے ہر امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اور نبی سے زیادہ امت میں کوئی محبوب نہ ہو۔ نبی کا ذکر آ جائے اور پھر ساتھ کسی اور کا ذکر ہو، اور پھر وہ کوئی اور نبی سے اوپر چلا جائے، کسی اور کی عقیدت، کسی اور کی محبت نبی سے بڑھ جائے، ایمان تو گیا، پھر ایمان نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی حکمران کیوں نہ ہو، کوئی عزیز کتنا عزیز ہی کیوں نہ ہو، نبی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہو سکتا اللہ کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں پاتا ہے۔ ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، اور وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ وہ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب 3 صفات کسی انسان کے اندر ہو جائیں، اس کو میٹھا لگتا ہے ایمان، اس کو احساس ہوتا ہے اپنے دل کے اندر کہ ایمان کے اندر ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص میں 3 صفات ہو جائیں وہ شخص ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں پاتا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس شخص کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ جس شخص کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کسی کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، پوری دنیا آ جائے وہ ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ شخص ایمان کی حلاوت پاتا ہے اپنے دل میں۔ دوسرا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرے صرف لوجہ اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی انسان کسی سے محبت کرے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے کسی سے محبت نہ کرے، کسی منصب کی وجہ سے، کسی اور تعلق کی وجہ سے نہیں،
کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، یہ شخص ایمان کی مٹھاس پاتا ہے، ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایمان لانے کے بعد کفر کو ایسے سمجھے کہ جیسے کوئی شخص آگ میں جانے کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں آگ میں نہیں جاؤں گا کبھی بھی، اور آگ میں جانا بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک شخص کے لیے کفر ایسے ہو جیسے آگ میں جانا۔ جس شخص کے نزدیک کفر ایسے ہے تو وہ شخص اپنے دل میں ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ تو یہ تین لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت پاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہی بات کہ یہ محبت ہم زبان سے اقرار کریں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، تو کیا یہ محبت کا تقاضا پورا ہو گیا؟ نہیں، اس محبت کی کچھ علامتیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کا اظہار بھی کریں، جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اظہار کیا، لیکن خرابی تب ہوتی ہے جب ہم زبان سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، ہمارا عمل 100% اس کے مخالف ہوتا ہے۔ زبان سے اس کا اظہار کیا جائے اور پھر عمل سے اس کی دلیل دی جائے۔ محبت کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کوئی آپ کو زبان سے بتائے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مسلمانوں میں بہت ہیں جو زبان سے ایسے دعوے کرتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ اس کا عمل بول بول کے بتائے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیا محبت ہے کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آپ کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، آپ کا لباس پسند نہیں ہے، آپ کا رہن سہن پسند نہیں ہے، آپ کا بیان کردہ عقیدہ پسند نہیں ہے، آپ کی عمل کردہ عبادت پسند نہیں ہے، عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، معاملات کے اندر نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، غیروں کے طریقے پسند ہیں۔ یہود و نصارہ وہ ہمارے لیے ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، ان کے فیشن کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن محبت کا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے بہت بڑا شیطان کا، یہ نفاق ہے، اللہ معاف کرے۔ محبت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنی ہوگی۔ محبت کی دلیل نبی کی اتباع ہوتی ہے، نبی کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے، نبی کی سنت کے پیچھے ہر قربانی دینا ہوتا ہے، یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ زبان سے دعوے یہ محبت نہیں ہوتی، یہ منافقت ہوتی ہے، صرف اگر زبان سے دعویٰ ہو تو، اللہ معاف کرے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمی یہی ہے، دعوے بہت زیادہ ہیں لیکن عمل بہت کم ہے، الا ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جس طرح ہم کبھی سوچتے ہیں اپنے دل میں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، یہ کیفیتیں صحابہ کرام کے اندر بھی پیدا ہوتی تھیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور پتہ لگتا ہے کہ اس محبت کی دلیل کیا تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ میری اولاد، میرے ماں باپ، میری جان، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ کبھی گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، صبر نہیں ہوتا تو میں گھر سے اٹھ کر آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے سکون آ جاتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو آخرت میں آپ تو جنت الفردوس میں اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں، اور اگر ہم جنت میں گئے تو جنت میں ہمارا مقام آپ کا والا مقام تو نہیں ہوگا، تو وہاں پھر آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ وہاں پھر اس تڑپ، وہ جو دل کے اندر ہے آپ کی محبت، تو وہاں اس تڑپ کو کیسے سکون پہنچائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر اتر آئے، اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی اس صحابی کے اس سوال کے جواب میں، کہ اس صحابی نے کہا کہ دنیا میں تو جب کبھی
کبھی آپ کی محبت دل میں آتی ہے، ہم آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم فوت ہو جائیں گے تو پھر قیامت کے دن جنت کے اندر کیسے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں نازل کی اللہ کے حکم سے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اگر کوئی شخص جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء والصالحین، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی چیز ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے اسوہ کامل ہے۔ یہ اللہ کا فرمان تو موجود ہے، لیکن اللہ کے اس فرمان پر عمل کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ وہ بناتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی سے محبت یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرتا دیکھتے وہ اس جیسا کام کرنے کی کوشش کرتے، اور لیٹ نہ کرتے، تاخیر نہ کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ نے نماز شروع کی، جوتے پہنے ہوئے تھے آپ نے، تو نماز صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، نماز کے اندر ہی آپ نے جوتے اتار دیے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے ہیں، صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی جوتے اتار دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ عرض کرنے لگے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو جوتے اس لیے اتارے تھے، مجھے تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر وحی کی تھی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، میں نے اس لیے نماز کے اندر ان کو اتار دیا تھا، تم نے کیوں اتارا؟ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے کئی مسئلے اخذ ہوتے ہیں، لیکن جو میں اس وقت ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کرام نے نماز مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ نماز مکمل ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے تھے، آئندہ ہمیں نماز جوتوں کے بغیر ہی پڑھنی ہے کہ جوتوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے۔ صحابہ کرام کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے آپ کی اطاعت کرنے میں تاخیر نہیں کی، نماز کے اندر جوتے اتار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی اتار دی اور آپ نے فرمایا میں آئندہ کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سونے کی انگوٹھیاں اتار دی۔ آپ نے صحابہ کرام کو روکا نہیں، ابھی حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے آپ کی دیکھا دیکھی سونے کی انگوٹھیاں اتار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار کر اس انگوٹھی کو پھینک دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام، دیگر صحابہ نے اس صحابی سے کہا کہ تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اس کو پہنو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننا پسند نہیں کیا، لیکن اس کو اپنی بیوی کو دے دو، عورتوں کے لیے سونا استعمال کرنا جائز ہے، اس کو بیچ کر کوئی اور کام کر لو، اس کو انگوٹھی کے طور پہ نہ پہنو۔ وہ کہنے لگے جس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی ہے، میں کبھی اس انگوٹھی کو پہن نہیں سکتا، میں کبھی اس انگوٹھی کو لے نہیں سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس محبت کا عملی تقاضا آپ کی اطاعت۔
تو جب تک یہ اطاعت نہ ہو اس وقت تک یہ محبت کے دعوے صرف دعوے ہی ہیں اور یہ منافقت ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں امت پر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو جاننے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔